الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة بروز معاشر ہر ایک بندے کا ٹیسٹ ہوگا. آواز تو کھول دیں. بروز معاشر ہر ایک بندے کا ٹیسٹ ہوگا. جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. بد عمل کو سزا ملے گی، نبی کا دشمن اریسٹ ہوگا. نبی کی سنت پہ چلنے والوں، نبی کے علم کو پڑھنے والوں، نبی کے علم کو پھیلانے والوں، وہاں پر بھی لوگوں چیف گیسٹ ہوگا. تمام احباب ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں. نہایت واجب الاحترام قابل تقریم محترم و مکرم انتظامیہ کے پرخلوص دعوت پر آج پہلی مرتبہ رائٹ وے سکول میں سالانہ انعامی پروگرام پر شرکت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بات تو تفصیل کرنی تھی، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے سکول کا جو نام رکھا گیا تھا رائٹ وے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا عنوان بھی رائٹ وے ہے. میری کوشش اور میرا مزاج یہ ہے، میں عنوان پر بولتا ہوں، عنوان سے ادھر ادھر نہیں جاتا. آپ نے سکول کا نام رائٹ وے رکھا ہے. رائٹ کا معنی سیدھا، وے کا معنی راستہ، سیدھا راستہ. رائٹ وے کا مطلب اور معنی سیدھا راستہ. اب ہم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور سیدھا راستہ کس طرف جاتا ہے، سیدھے راستے کے نشاندہی کہاں ہوتی ہے. آپ اور میں الحمدللہ تمام مسلمان ہیں. ہر مسلمان روزانہ اللہ سے سیدھے راستے کی نماز میں دعا کرتا ہے، چاہے وہ فرائض ادا کرے، چاہے وہ نوافل ادا کرے، چاہے وہ اشراق ادا کرے، چاہے وہ اوابین ادا کرے، چاہے وہ تہجد کی نماز پڑھے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرے. ہر بندہ روزانہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے. ہر مرد اور عورت اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے کی نشاندہی اللہ قرآن میں کرتے ہیں. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ بھی وہی ہے جس پر رب نے انعام کیا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جس پر رب نے فضل فرمایا ہے. اللہ دوسری جگہ اس صراط مستقیم کی تعیین فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے.
اور جس پر میں نے انعام کیا ہے وہ کون سا رستہ ہے؟ جس پر میں نے فضل کیا ہے وہ کون سا رستہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھا راستہ نبیوں کا رستہ ہے، سیدھا رستہ صدیقین کا رستہ ہے، سیدھا رستہ شہداء کا رستہ ہے، سیدھا رستہ صالحین کا رستہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان مشکات شریف میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن میرے صحابہ ذہن میں رکھنا میں تم کو صراط مستقیم بتا رہا ہوں، میں تم کو سیدھے راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. جو صراط مستقیم پر ہوگا، جو سیدھے راستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا قالوا من هي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا رستہ ہے جو صراط مستقیم والا ہے؟ وہ کون سا رستہ ہے جو مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو جنت پہنچاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میرا رستہ ہے جو میرے طریقے پر چلتا ہے، جو میرے علم پر عمل کرتا ہے، جو میں درد امت کے پاس لے کے آیا ہوں، جو اس درد کو سینے میں زندہ کرتا ہے، میرے علم سے محبت کرتا ہے، میرے علم کی عزت کرتا ہے، میرے علم کو حاصل کرتا ہے، میرے علم کا درد رکھتا ہے، میرے علم کی عزت اور احترام کرتا ہے. میں نبی نشاندہی کر رہا ہوں ما انا علیہ واصحابی، جو میں پیغمبر کے راستے پہ چلے گا وہ جنت پر پہنچے گا. وعلیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا وہ جنت پہنچے گا. یہ کامیاب رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے جو جنت پہنچتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم کے دروازے پہ پہنچ گیا وہ ناکام ہو گیا. ہر بندہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، ہر بندہ دنیا میں عزت چاہتا ہے. رب نے آپ کی میری عزت نبی کے طریقے میں رکھی ہے، وہ نبی کے علم سے وابستہ ہے، وہ علم جو رب نے آسمانوں سے نبی کو عطا کیا ہے. آپ کی میری عزت اس علم سے وابستہ ہے جو علم نبی نے صحابہ کو پڑھایا ہے، جو صحابہ جس دین پر چلے ہیں. ایک عصری تعلیم، ایک دینی تعلیم. عصری تعلیم یہ انسان کی ضرورت ہے اور دینی تعلیم یہ مقصد زندگی ہے. عصری تعلیم ضرورت زندگی ہے اور دینی تعلیم مقصد زندگی ہے. ضرورت زندگی بھی ضروری ہے اور مقصد زندگی بھی ضروری ہے. جو بندہ دنیا کے علم میں اتنا منہمک ہو جائے کہ وہ آخرت کو بھول جائے، وہ اللہ کو بھول جائے، وہ نبی کو بھول جائے، وہ سنت کو بھول جائے، وہ نبی کی محبت کو بھول جائے، وہ بندہ جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچ سکتا. جب آپ اور میں جہنم کے دروازے پر پہنچے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ لوگ ناکام ہو. تو عصری تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے. اور اللہ نے عزت دینی تعلیم کے ساتھ دونوں تعلیموں میں رکھی ہے. میں مثال سے بات واضح کرتا ہوں. عصری تعلیم کے بغیر انسان ادھورا رہتا ہے اور دینی تعلیم کے بغیر انسان ادھورا رہتا ہے. عصری تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن ہر بندہ دنیا میں، ہر نوجوان، بوڑھا، بچہ، نوجوان دنیا میں عزت چاہتا ہے. عزت دنیا میں دو راستوں سے ملتی ہے. ایک راستہ مال ہے جس کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے، دوسری چیز نیک اعمال ہے جس سے انسان کو عزت ملتی ہے. اور جو بندہ مال کے ذریعے بعض اوقات عزت حاصل کر لیتا ہے، جس طرح مال عارضی ہے اسی طرح اس سے ملنے والی عزت بھی عارضی ہے. اس کا مشاہدہ دنیا میں بھی لوگوں نے کیا ہے. جو کل صدر تھا تو کل ملک بدر تھا، جو آج امیر تھا تو کل فقیر تھا، جو آج وزیر تھا تو کل اسیر تھا، جو آج وزیر اعظم تھا تو پھر کل اسیر اعظم ہے. یہ مال والی عزت ہے. جو نیک اعمال والی عزت ہے وہ باقیات الصالحات میں سے ہے. جس طرح نیک اعمال کا ثواب ہمیشہ رہتا ہے اسی طرح نیک اعمال والے کی عزت بھی ہمیشہ رہتی ہے. رب نے آپ میری عزت اللہ نے اس علم سے، اس دین سے وابستہ رکھی ہے. جو دین آپ کو اللہ نے آسمانوں سے نبی کو دیا ہے
تو ذہن میں رکھنا اللہ رب العزت کے پیغمبر نے دنیا کو جو درد دیا ہے, دنیا کو جو علم دیا ہے, وہ علم دین کا ہے. وہ علم اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد پر عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ علم اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنے خدا کو پہچان جائے. علم اسے کہتے ہیں جو نبی سے ملا دے. علم اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے رک جائے. علم اسے کہتے ہیں جسے قبر کی فکر ہو جائے. علم اسے کہتے ہیں جسے جہنم کی فکر ہو جائے. تو ذہن میں رکھنا, آج ہر بندہ یہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچتا میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں. تو آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یقیناً ایسی جگہ اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہیے جہاں ہمارے بچوں کو علم بھی سیراب ہو, جہاں دینی علم بھی ہو, جہاں دنیاوی علم بھی ہو, جہاں نبی کی سنت بھی سکھائی جائے, جہاں نبی کا درد بھی سکھایا جائے, جہاں امت کی فکر بھی سکھائی جائے, جہاں دین بھی سکھایا جائے, دنیا بھی سکھائی جائے. اس لیے کہ دونوں ضروری ہے. مقصد زندگی بھی ہے, ضرورت زندگی بھی ہے. اس کے بغیر انسان کامل اور عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے بچوں کو عزت دینا چاہتے ہیں, جو لوگ اپنے بچوں کو کامیابی دینا چاہتے ہیں, انہیں خود بھی اچھا بننا ہوگا. میں بطور مثال کی بات پیش کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. ایک بندہ, ایک نوجوان تھا, اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے تاکہ ہم سے جو بچہ پیدا ہو وہ نیک ہو, وہ صاحب علم ہو, وہ صاحب وقار ہو, وہ عزت والا ہو, وہ علم والا ہو, وہ بڑی اچھا انسان ہو. انہوں نے آپس میں بیوی اور میاں نے مشورہ کر لیا. کچھ دن کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا. وہ بیٹا بڑا ہوا, اپنے باپ کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا. بازار میں جانے کے بعد اس نے ایک دکان سے ایک بیڑ اس نے چرایا. یہ اس کا خاوند گھر آیا, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے کہا کہ اس بیٹے نے چوری کی ہے, مجھے یہ بتائیں آپ نے اور میں نے وعدہ کیا تھا ہم زندگی میں گناہ نہیں کریں گے. بیٹا پیدا ہو تو صاحب علم ہو, بیٹا پیدا ہو تو سب سے اچھا ہو, معاشرے کا بہت اچھا انسان ہو. آئیے کیا وجہ ہے میں بیٹے کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا, آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا ہمارے گھر کے قریب ایک گھر تھا, اس گھر کے اندر ایک درخت تھا, اس درخت سے ایک خوشہ جو ہمارے گھر کے اندر لٹکا ہوا تھا, میں نے اس سے ایک چیز چرا کر خود کھائی تھی. اس کے باپ نے کہا یہ اس کی اثر ہے کہ میرے بیٹے نے آج چوری کی ہے. اس سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ انسان خود نیک ہو تو اولاد بھی نیک بنا کرتی ہے. اگر ہم خود گناہوں سے نہ بچے اور پھر ہمارے بیٹے صاحب علم نہیں بن سکتے, ہمارے بیٹے نبی کے غلام نہیں بن سکتے. ایک بندہ, ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے, مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, لیکن یہ بتائیں آپ نبی ہیں میں امتی ہوں, آپ پیغمبر ہیں میں آپ کا غلام ہوں, لیکن جنت میں جب پہنچیں گے آپ کے درجے بلند ہوں گے, میں نیچے ہوں گا. یہاں تو مجھے آپ سے اپنی جان سے مجھے آپ زیادہ عزیز ہیں, مجھے اپنی بیوی سے زیادہ آپ سے پیار ہے, اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے پیار ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہے اور فرماتا ہے وہ صحابی رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, بڑی لگن ہے, لیکن یہ بتائیں جہاں تو میں گھر سے نکل کر آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں, جب میں مر جاؤں گا آپ ہی دنیا سے چلے گئے, جنت میں پہنچ گئے, تو وہاں آپ کی میری ملاقات تو نہیں ہو سکے گی, اس لیے کہ آپ انبیاء کے درجات تو بہت بلند ہوں گے, میں تو امتی غلام ہوں, میں تو نیچے ہوں گا. میں آپ سے ملاقات کے لیے کیسے آؤں گا, آپ سے ملاقات کیسے ہوگی, میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا. اللہ میرے بچوں کو نبی سے ایسا عشق عطا کر دے رب نے جیسا ان کو عطا فرمایا تھا. اللہ میرے نوجوانوں کو اور مجھے اپنے نبی سے ایسا پیار عطا کر دے, نبی کے علم سے ایسی محبت عطا کر دے جو نبی امت کو سکھا کے گیا ہے. وہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ذہن میں رکھنا جب میں جنت میں چلا جاؤں گا اور اگر آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں گے تو میں اللہ کا پیغمبر اوپر کے درجات سے نیچے آ کر میں آپ سے ملاقات بھی کروں گا, آپ کے ساتھ بیٹھ بھی جاؤں گا. اللہ آپ کو میرے بچوں کو اللہ نیک بنائے, تو نیک بننے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر کریں, اپنے بچوں کو بھی فکر کریں. اور بچوں کے لیے علم انتہائی ضروری ہے. علم کے بغیر انسان جہل کہلاتا ہے, علم کے ساتھ انسان فضیلت والا بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے تھے کہ یہ بتائیں علم کی فضیلت کیا ہے اور مال کی فضیلت کیا ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جو مال ہے وہ فرعون کی وراثت ہے, علم انبیاء کی وراثت ہے. مال کی دولت کی تم
تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم تمہیں عزت دیتا ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے دوست ہوتے ہیں، جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھنا جو علم ہے یہ انسان کے دل اور دماغ کو روشن کرتا ہے۔ تو میرے نوجوان بچوں، تمہیں علم کی یقیناً ضرورت ہے، اور آپ نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ذہن میں رکھنا آپ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی دل میں اہمیت دیں۔ آپ اللہ اس کے رسول کے دین کو اہمیت دیں گے۔ جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا ہے عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی قدر کریں گے رب دنیا میں بھی عزت دے گا، رب مرنے کے بعد بھی عزت دے گا۔ اگر ہم دنیا میں اتنے منہمک ہو گئے، ہم آخرت کو بھول گئے، اللہ اس کے رسول کو بھول گئے، تو پھر کامیابی کے خواب دیکھنا غلط بات ہے۔